अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज मैट्रिक्स के ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान फैसल रजा खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज का हमारा जो एपिसोड है वो बुनियादी तौर पे भारतीय साजिशों, भारत की पाकिस्तान मुखालिफ रियासती दहशतगर्दी, तीसरे मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जाल बुनने और खास तौर पे जो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट जो है वो सामने आई, उसमें चश्म कुशा इंकशाफात किए गए कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मनसूबाबंदी कर रहा है। फेक एनजीओज, फेक मीडिया हाउसेस, जाली वेबसाइट्स, डोमेन्स और हत्ता के जो लोग दुनिया में नहीं रहे उनके नामों से मुख्तलिफ रिपोर्ट जनरेट की गई। किस तरह यूरोपियन यूनियन के मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल किया गया अपने मकासद के लिए। इसके बाद जो है वो गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट हमारी नज़र से गुजरी। इस रिपोर्ट में जो है वो बड़ी खतरनाक एक जो है वो लाइन ली गई, एक डायरेक्शन, एक जो है वो एंगल लिया गया और इस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की गई कि शायद तुर्की और चीन पाकिस्तान को किसी आइंदा बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ असलहे के अंबार और दिफाई लिहाज से जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। इससे यह तासुर देने की भी कोशिश की गई कि शायद भारत के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ चीन, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर को ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जो कि बराह रास्त अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। आपके इल्म में है कि अमेरिका में नई जो इंतजामिया है जो बाइडन की क़यादत में वो नज़्म नस्क संभाल चुकी है। ये भी इल्म में होगा कि अमेरिका के जो नए वजीर दिफा है जनरल लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने जो अपनी पहली फोन कॉल की वो भी भारतीय मनसब राजनाथ सिंह को की। भारत में एक जो है वो एयर इंडिया 2021 नुमाइश होने जा रही है, दिफाई नुमाइश, जिसमें अमेरिका के आला हुकाम शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से जो है वो एक B-1B बम्बार तैयारा जो है वो भी शिरकत कर रहा है। भारत के अंदर जो है वो लॉकहीड मार्टिन जैसे इदारे बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है वो भारत में एक जो है वो दिफाई लिहाज से भारत को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और यकीनन आपके इल्म में है कि ये चीन को महदूद करने के लिए तमाम तर चीजें हैं। और लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को किसी आइंदा जंग के लिए तैयार किया जा रहा है और किस पैराए में किया जा रहा है, बड़े अजीबोगरीब है। और इसमें खास तौर पर पाक बहरिया को निशाना बनाया गया। जब गुज़श्ता अरसे में चीन से जो पाकिस्तान 4054 अल्फा फ्रिगेट्स खरीद रहा है उसकी खबरें आई, जब तुर्की से जो पाकिस्तान 4 जो है वो मिल्जियम क्लास कॉर्वेट्स खरीद रहा है उसके हवाले से खबरें आई। ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो कि हॉलैंड की एक कंपनी के साथ मुआहिदा हुआ और रोमेनिया से पाकिस्तान पहुंचे और कमीशन हुए PNS तबूक और PNS यरमूक, तो उस हवाले से जब ये खबरें आई तो जो है वो भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा भी बढ़ गया। इसी महीने फरवरी में पाकिस्तान जो है वो अमन मशकें पाकिस्तान में होने जा रही हैं और इसमें 45 ममालिक जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, तुर्की और दीगर ममालिक शामिल हैं वो भी इन मशकों का हिस्सा हैं। तो भारतीय प्रोपेगेंडा अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और तकवीयत देने की कोशिश की जा रही है इस बयानिए को कि पाकिस्तान को आइंदा किसी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको याद होगा कि एक जमाने में एशिया पैसिफिक या एशिया बैरुल-कायल की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती थी। गुज़श्ता 6-7 साल से ये इस्तिलाह इंडो पैसिफिक में तब्दील कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के लिए बहरे हिंद और हिंदुस्तान बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। बैरुल-कायल की अहमियत बहरहाल मौजूद है क्योंकि अमेरिका चीन को महदूद करना चाहता है, लिहाजा उस हवाले से हिंदुस्तान एक अहम आलाकार के तौर पर जो है वो सामने आ चुका है। 2+2 का एक मैकेनिज्म या वज़राए दिफा और खारजा के सतह पे अमेरिका और भारत का मौजूद है। भारत के अंदर जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की जा रही हैं और भारत इस वक्त जो है उसको खित्ते का चौधरी बनाया जा रहा है और बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि भारत की जो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हैं, चाहे वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बर्बरियत, जुल्म और वैशियाना तर्ज अमल हो, चाहे वो भारत के अंदर मुसलमानों, दलित, सिख, ईसाई कम्युनिटी के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, जो मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं वो अमेरिका को कहीं नजर नहीं आते। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें पाक बहरिया ने अपना जो सफर शुरू किया था वो बड़ा कठिन और मुश्किल था। गेरिंग क्लास डिस्ट्रॉयर्स से लेके ब्रुक्स और गार्शिया क्लास फ्रीगेट और लिएंडर क्लास फ्रीगेट्स और फिर
جو امریکہ نے طرز عمل اختیار کیا، یعنی بروکس اور گارشیا کلاس فریگیٹ جس زمانے میں پاک بحریہ کا حصہ بنے اور وہ لیز پر حصہ بنے، اور کچھ عرصے کے بعد امریکہ نے وہ واپس مانگ لیے. شاید خلیج کی جنگ جو ہے وہ اس وقت قریب تھی اور ان کو وہ درکار تھے. پاکستان کو نقصان اس طریقے سے پہنچایا گیا کہ اس زمانے میں بھی پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات شدید خراب تھے، اور پاک بحریہ سے اچانک 8 فریگیٹس کا نکل جانا جو ہے وہ پاک بحریہ کے لیے انتہائی نازک اور مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی. پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی. ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ برطانیہ سے ایمیزون کلاس فریگیٹس یا ٹائپ 21 یا جو طارق کلاس فریگیٹ کے نام سے پاک بحریہ میں شمولیت ہوئی، جس کے بعد پاک بحریہ جو ہے وہ کسی حد تک سنبھلی اور مضبوط ہوئی. لیکن پاک بحریہ میں ہمیشہ یہ مشکلات رہی ہیں کہ 10-12 جہاز ہمارے پاس ہمیشہ سے رہے ہیں اور وہ تعداد آگے نہیں بڑھی. پہلی دفعہ پاک بحریہ میں یہ فیصلہ کیا گیا اعلیٰ سطح پہ، اور 10 جہاز جو ہے وہ اکٹھے یکے بعد دیگرے شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور جس انداز میں پاک بحریہ نے پرو ایکٹیو انداز میں جو ہے وہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے آف شور پیٹرول ویسل جو ہے وہ پاک بحریہ میں شامل ہو چکے، جو کہ رومینیا میں تیار ہوئے، ہالینڈ کی کمپنی نے تیار کیے. اسٹیٹ آف دی آرٹ بہترین جہاز ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 054 الفا چین سے اور ملجم کلاس کارویٹس جو ہے وہ ترکی سے جلد پاک بحریہ کا حصہ بن جائیں گے. 2023 سے پاکستان کو یوان کلاس یا ہنگور کلاس پروجیکٹ جو ہے آبدوزوں کا وہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور 2023 سے یہ پاکستان کو دستیاب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ 2028 تک یہ آبدوزیں باقاعدہ پاک بحریہ کا حصہ ہوں گی. یقیناً جو ہے وہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کے ساتھ جدید ترین یہ آبدوزیں ہوں گی، جس میں میزائل نظام، ٹارپیڈوز اور باقی سلسلے ہوں گے. اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ کی جو بحریہ ہے پاک بحریہ وہ انتہائی مضبوط ہوگی. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سطح آب اور زیر آب جو اثاثے ہیں وہ انتہائی جدید ترین ہوں. خاص طور پہ سطح آب اثاثوں کے حوالے سے جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی مینوریبل ہوں، بہترین ناٹ سپیڈ کے ساتھ ہوں، چھوٹے جہاز ہوں لیکن جدید ترین مولک ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہوں، کم سے کم کروز شپس کمپنی ہو لیکن زیادہ افادیت والے جہاز ہوں. یقیناً جو ہے اس طرح کے جہاز قیام امن کے لیے، مختلف پیٹرولز کے لیے جو انتہائی اہم ہیں، لیکن بڑی ٹونیج، زیادہ ٹونیج والے جہاز جو ہیں 4000 یا اس سے زائد جو ٹن کے جہاز ہیں وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں. تو 054 الفا اس پہ پورا اترتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان بہت جلد جو ہے وہ جناح کلاس فریگیٹس جو ہیں ان کی تیاری کی طرف جا رہا ہے. اس حوالے سے پروٹوٹائپ میں بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہ جہاز پاکستان کا پہلا مقامی سطح پر جدید ترین سٹیلتھ جنگی جہاز ہوگا، جس پر ورٹیکل لانچ سسٹم اور دیگر میزائلز جو ہیں وہ مولک ہتھیار نصب ہوں گے. جدید ترین سینسرز، ریڈارز کے ساتھ یہ لیس جہاز ہوں گے، اور ہیلی کاپٹر ڈیک لینڈنگ اور ایمفیبیس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی یہ اہمیت کے حامل ہوں گے. اور انشاءاللہ پاکستان اپنے فریگیٹس مقامی سطح پہ مقامی وسائل سے تیار کرے گا، اور جو ہے وہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک بھارتی پروپیگنڈے کی بات ہے، پاکستان امن کا دائی ہے، پاکستان اقوام متحدہ امن مشنز کا حصہ ہے، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. کرتارپور راہداری سے لے کے پاک بحریہ کی امن کاوشوں، سی ٹی ایف 151 یا 150 کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو بحری قزاقی کے خلاف، بحری دہشت گردی کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف، اینٹی نارکوٹکس جو ہے وہ سرگرمیاں، یہ سب یہ جو ہے وہ نشانی ہے اس امر کی، اس بات کی. اور خاص طور پہ جو امن مشقیں ہونے جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم اپنا ایک ویلاگ کریں گے، اور اس میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ بھارت کو کیوں تکلیف ہے امن مشقوں کے حوالے سے، بھارت ان امن مشقوں میں کا حصہ کیوں نہیں بنتا، اور پاکستان بنیادی طور پر امن کے لیے کیا چاہتا ہے، اور کس نہج کے حوالے سے، کس چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کام کر رہا ہے. تو امن کے لیے پاکستان کام کر رہا ہے. جنگ کے لیے پاکستان کبھی بھی پاکستان نے جنگ کا پرچار نہیں کیا، بھارت کی جانب سے ایسا کیا گیا، اور جب بھی کیا گیا پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتا رہے گا. لیکن بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ خطے کے اندر جو ہے وہ قیام امن اہم ہے، نہ کہ جنگ کے بادل جو ہیں ان کو ہوا دینا. بھارت کے اصل میں بھارت کو جو خطرہ ہے، بھارتی میڈیا ہو، بھارتی سرکار ہو، بھارتی افواج ہو، ان کو خطرہ اپنے آپ سے ہے. کسانوں سے خطرہ ہے، ان کو کسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس سے خطرہ ہے، ان کو اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ان سے خطرہ ہے، جو کشمیر کے اندر جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس سے بھارت کو خطرہ ہے. بھارت کو جو یہ خطرات ہیں
وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے خطرات ہیں. بھارت کو باہر سے خطرات صرف اس لیے ہیں کہ بھارت ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے. تو تمام تر جگہوں پہ جہاں لداخ ہو، لائن آف کنٹرول ہو، بنگلہ دیش کی سرحد ہو، نیپال کی سرحد ہو، کہیں بھی، اور سری لنکا ہو، تو بھارت نے ہر جگہ جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کو خود اپنے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی ہمیشہ سازشیں کی ہیں. اور وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے آنے کے بعد انتہا پسند دہشت گرد بھارت جو ہے اس کو بنانے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اب کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امن کاوشوں کا حصہ ہے ہر جگہ پہ، پاک بحریہ جو ہے وہ امن مشق 2021 کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، تو بھارت کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ یہ تکلیف ہوئی ہے. اور بھارت یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ چین، ترکی، جو کہ مسلسل مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی موقف اور کشمیریوں کی حمایت کر رہے ہیں، بھارت جو ہے وہ ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہا ہے. اور اس میں امریکہ کی جانب سے پشت پناہی ہونا انتہائی افسوسناک ہے. لیکن ظاہر ہے امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، اور امریکہ اپنے مفادات کے لیے ایک زمانے میں پاکستان کو استعمال کرتا رہا. اب بھارت کی باری ہے. تو بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھے گا تو پاکستان جو ہے وہ یقیناً اپنے مفادات کے تحت اور امن کے لیے جو ہے وہ سارا سلسلہ آگے کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر بھارت جو ہے وہ کسی حوالے سے سازشوں کے جال بنے گا اور دہشت گردی کا پرچار کرے گا، کلبھوشن یادو کی صورت میں ایک حاضر سروس نیوی کمانڈر کو پاکستان بھیج کے دہشت گردی پھیلائے گا اور ریاستی دہشت گردی کو آگے بڑھائے گا، تو یقیناً پاکستان اس کا مقابلہ بھی کرے گا اور پاکستان اپنے دفاع کے لیے جو بھی صلاحیت ہوگی اس کو حاصل بھی کرے گا. اور یہی پاکستان کا بنیادی طور پر جو ہے وہ موقف ہے. جنگیں جو ہیں وہ بہترین تربیت سے لڑی جاتی ہیں، بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لڑی جاتی ہیں. امن کے لیے جو ہے پاکستان ضرور اقدامات کر رہا ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے بھی اقدامات جو ہے وہ جاری رکھے گا. اور بھارت کا یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بالکل جو ہے وہ کافی حد تک غلط ہے اور گمراہی پر مبنی ہے. ترکی پاکستان کا دوست برادر ملک ہے. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات تاریخی نوعیت کے ہیں اور دوستانہ تعلقات ہیں، اور یہ روز افزوں ان میں اضافہ ہوگا. اور پاکستان جو ہے وہ اپنی امن کاوشوں کے ساتھ ساتھ دفاع کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ وی لاگ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر خدمت ہوں گے. نیوز میٹرکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سجیشنز دیجئے. اور اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی یا کوئی کمی کوتاہی موجود ہے تو آپ جو ہے وہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.